بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 8، اجنبی مردوں سے عورت کو گفتگو کرنے کا شرعی طریقہ۔ قرآن مجید کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اجنبی مردوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں جس سے نفرت پائی جائے، نہ کہ محبت و الفت۔ واقعی غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں جذبات کی پوری رعایت ہے۔ نرم لہجے سے اجنبی شخص کو ضرور ملان ہوتا ہے، کیسی عجیب سچی بات ہے، اور سخت لہجے سے اجنبی مرد کو نفرت ہوتی ہے۔ الغرض عورتوں کے لیے قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ پردے کے ساتھ بھی اجنبی مرد کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو بھی مت کرو۔ اس طرح سے آواز کا بھی پردہ ہے۔ عورت کے لیے تہذیب یہی ہے کہ غیر آدمی سے روکھا برتاؤ کرے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ حق تعالی فرماتے ہیں یعنی کسی سے نرم لہجے سے بات نہ کرو۔ دیکھیے اس آیت کے مخاطب وہ عورتیں ہیں جو مسلمان کی مائیں ہیں، یعنی ازواج مطہرات۔ ان کی طرف کسی کی بری نیت جا ہی نہیں سکتی، مگر ان کے لیے بھی یہ سخت انتظام کیا گیا تو دوسری عورتوں تو کس شمار میں ہیں۔ ازواج مطہرات سے حق تعالی فرماتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ نرم لہجے سے بات مت کرو، جب بات کرنا ہو تو خشک لہجے سے کرو، جس سے مخاطب یہ سمجھے کہ بڑی کھری اور ٹری اور تلخ بد مزاج ہے، تاکہ لا حول ہی پڑھ کر چلا جائے، نہ کہ یہ نرمی سے گفتگو کرے کہ میں آپ کی محبت کا شکریہ ادا کرتی ہوں، مجھے جناب کے الطاف کریمانہ کا خاص احساس ہے۔ استغفر اللہ۔ لوگوں نے آج کل اس کو تہذیب سمجھ لیا ہے، اور بعض لوگ اس پر کہہ دیتے ہیں کہ صاحب بتائیے کیا فساد ہو رہا ہے، ہم کو تو نظر نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ اول تو فساد موجود ہے، اور اگر تم کو نظر نہیں آتا تو ممکن ہے کہ بہت قریب آگے چل کر یہ لہجہ کچھ رنگ لائے گا، اس وقت سب کو معلوم ہوگا، اور مجھ کو تو اس وقت معلوم ہو رہا ہے۔ اہل نظر شروع ہی میں کھٹک جاتے ہیں کہ یہ کس چیز کی کسی وقت میں رنگ لائے گی۔ حیا و فطرت کا مقتضا۔ اول تو عورتوں کو غیروں سے بولنا ہی نہیں چاہیے، مگر بضرورت بولنا جائز ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سختی سے گفتگو ہونا چاہیے کہ دوسرے کے دل میں کشش اور میلان پیدا نہ ہو۔ اور عورتوں کے لیے یہ طریقہ شرعی حکم ہونے کے علاوہ طبعی اور فطری تقاضا بھی ہے۔ حیا عورت کے لیے طبعی امر ہے، اور اس کے آثار ان دیہاتی عورتوں میں جن پر حیا زائل ہونے کے اسباب نے اثر نہیں کیا موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طبعی بات عورت کے لیے یہی ہے موجود ہے۔ اس سے پتہ ہے کہ طبعی بات عورت کے لیے یہی ہے کہ غیر مردوں سے میل جول نہ کرے، اور کوئی ایسی بات قول یعنی گفتگو یا عمل میں اختیار نہ کرے جس سے میل جول یا کشش پیدا ہو۔ دیہات میں دیکھیے کہ بنگن و چمارن سے خطاب کیجیے تو وہ منہ پھیر کر اول تو اشارے سے جواب دے گی، مثلا راستہ پوچھیے تو انگلی اٹھا کر بتا دے گی ادھر ہے، اور اگر بولنا ہی پڑے تو بہت تھوڑے الفاظ میں مطلب کو ادا کر دے گی۔ نہ اس میں القاب ہوں گے، نہ آداب، نہ ضرورت سے زیادہ الفاظ۔ آواز نرم ہوگی، بلکہ اس طرح بولے گی جیسے کوئی زبردستی بات کرتا ہے۔ یہی شریعت کی تعلیم ہے، تو شریعت فطرت کے بالکل موافق ہے۔ چونکہ دیہات والوں میں یہ اخلاقاً طبعی موجود ہوتے ہیں، اور ان میں انحراف یعنی آزادی بے باکی کے اسباب وہاں نہیں پائے جاتے۔ اس واسطے دیہاتوں کے اخلاق و عادات اپنی اصلی حالت پر ہوتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ آج کل طبعی اخلاق سے دوری ہو گئی ہے، اور جو باتیں بری سمجھی جاتی تھی وہ اچھی سمجھی جانے لگی، حتیٰ کہ اس قسم کے مضامین اور ایسے خیالات اور ایسے جذبات جن سے خواہ مخواہ میلان ہو آج کل ہنر سمجھے جانے لگے ہیں۔ اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ یہ سب اثر ہے اسی نئی تعلیم کا۔ یہ کالجوں اسکولوں کی تعلیم عورتوں کے لیے تو نہایت ہی مضر ہے۔ عورتوں کی تعلیم کا وقت بچپن کا ہوتا ہے، مگر آج کل شہروں میں بچپن ہی سے لڑکیوں کو نئی تعلیم دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس تعلیم کے آثار و نتائج ان کی رگوں پہ میں سراحت کر جاتے ہیں، پھر دوسری کی کوئی تعلیم ان پر اثر ہی نہیں کرتی۔ لڑکیوں کی مثال بالکل کچی نرم لکڑی کی سی ہے، اس کو جس صورت پر قائم کر کے خشک کر دو گے تمام عمر ویسی ہی رہے گی۔ جب بچپن ہی سے نئی تعلیم دی گئی
نئی اخلاق سکھائے گئے، نئے وضع قطع، نئی طرز معاشرت ان کی نظروں میں رہا تو وہ اسی میں پختہ ہو گئی۔ بڑی ہو کر ان کی اصلاح کسی طرح نہیں ہو سکتی، لہٰذا ضرورت ہے کہ بچیوں کو نئی تعلیم کے بجائے پرانی دینی تعلیم دی جائے۔ اجنبی مرد سے نرمی سے گفتگو کرنے کا نقصان، اس کی دلیل بھی خود اس آیت میں موجود ہے کہ بعد ہی بطور نتیجے کے فرماتے ہیں کہ اگر نرم لہجے سے بات کی گئی تو جس کے دل میں روگ ہے اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگا اور وہ لہجے کی نرمی سے سمجھ لے گا کہ یہاں قابو چل سکتا ہے، پھر وہ اس کی تدبیریں اختیار کرے گا۔ دیکھیے خود حق تعالی لہجے کی نرمی کا یہ اثر بتا رہے ہیں، پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ اس اثر کا انکار کر دے۔ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ الفاظ قرآنی صاف بتا رہے ہیں کہ عورتوں کا مردوں سے نرم گفتگو کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں لالچ پیدا ہوتی ہے۔ گفتگو کا طریقہ اور قول معروف کی تشریح، اس کے بعد یہ بھی حکم ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب بات کرو بھی تو ایسی بات کرو جس کو شریعت میں اچھا مانا گیا ہو۔ نمبر ایک تو یہ کہ بے ضرورت الفاظ مت بڑھاؤ، کیونکہ شریعت اس کو کسی کے لیے پسند نہیں کرتی، شریعت نے کم بولنے ہی کو پسند کیا۔ نمبر دوسری یہ کہ ہر بات سوچ کر کہو، کوئی بات گناہ کی منہ سے نہ نکل جائے۔ معروف کا مختصر ترجمہ معقول ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ معقول بات کہو۔ معقول بات وہی ہوتی ہے جس سے کوئی برا نتیجہ پیدا نہ ہو، اور جب ثابت ہو چکا کہ لہجے کی نرمی سے بھی عورتوں کے لیے برا نتیجہ پیدا ہوتا ہے تو پیار محبت کی باتوں سے کیوں برا نتیجہ پیدا نہ ہوگا، جس کو آج کل کی تہذیب سمجھا گیا ہے۔ اس قسم کی باتیں عورتوں کے لیے معقول نہیں بلکہ نامعقول ہیں۔ بد اخلاقی و بد تہذیبی کا شبہ، عورت کے لیے تہذیب یہی ہے کہ غیر آدمی سے روکھا برتاؤ کرے، اور یہ کچھ تعجب کی بات نہیں کہ ایک بات ایک کے لیے معقول ہو اور دوسرے کے لیے نامعقول۔ ایک کے لیے سختی سے بات کرنا اور بے رخی سے جواب دینا معقول ہو سکتا ہے اور دوسرے کے لیے نامعقول۔ مردوں کے واسطے باہمی کلام کا معقول طریقہ یہی ہے کہ نرمی سے بات کرو، کسی کو سخت جواب نہ دو، روکھا پن نہ برتو۔ عورتوں کے لیے معقول طریقہ یہ ہے کہ اجنبی کے ساتھ نرمی سے بات نہ کریں اور سختی سے جواب دیں اور روکھا برتاؤ کریں۔ ایک ہی بات مردوں کے لیے بری اور عورتوں کے لیے اچھی ہو سکتی ہے۔ عورتوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ جب غیر مردوں سے بات کریں تو خوب روکھے اور سخت لہجے اور ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ کریں۔ اول تو عورتوں کو غیروں سے بولنا ہی نہیں چاہیے، مگر بضرورت بولنا جائز ہے تو اس کا طریقہ ہی ہے۔ حیا و شرم کا تحفظ، ہمارے یہاں ایک رسم یہ بھی ہے اور مجھے پسند ہے کہ لڑکیوں کا مردوں سے تو پردہ ہوتا ہی ہے، غیر عورتوں سے بھی ان کا پردہ کرایا جاتا ہے۔ چنانچہ نائن یا دھوبن یا کنجڑن وغیرہ جہاں گھر میں آئیں اور سیانی لڑکیاں فوراً پردے میں ہو گئیں، اس طریقے سے ان میں حیا و شرم پوری طرح پیدا ہو جاتی ہے، بے باکی اور دیدہ چشمی نہیں ہونے پاتی۔ پہلے لوگوں نے اس قسم کی بعض حکمت کی باتیں ایجاد کی تھی، سو واقعی ان میں بڑی مصلحت ہے۔ گو بعضی فخر کی باتیں ہیں ان کو مٹا چاہنے سے، لیکن یہ حکمت کی باتیں دستور عمل بنانے کے قابل ہیں، اور جہاں ان پر عمل ہے وہاں کی لڑکیاں عموماً حیا اور عفیفت پاک دامن اور خاوند کی تابعداری ہیں۔ فرمایا یہاں پر میں نے سب رسموں کے چھڑانے کی کوشش کی، گو وہ فی نفسہ مباحی ہو کیونکہ اس میں عارضی مفاسد تھے، مگر دو رسموں کے چھڑانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ان میں مسالے تھے۔ ایک تو لڑکی کو ہفتے دو ہفتے کے لیے مائیوں بٹھانے یعنی شادی سے پہلے اس کو گھر سے باہر نہ نکلنے اور ایک کونے میں بیٹھے رہنے کی رسم ہے، میں نے اس کو نہیں چھڑایا، اس میں حیا کا تحفظ ہے۔ اور ایک منہ پر ہاتھ رکھنے کی رسم ہے، اس میں بھی حیا کا تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔